اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار یعنی دن اور رات کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، رات کو جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں نیت اگر ہے اللہ کی عبادت، سب عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ خاص خاص عبادتوں کے لیے خاص خاص اوقات مقرر ہیں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، لیکن ذکر اتنا وسیع اللہ کی عبادت ہے، آپ کبھی بھی کہیں بھی کریں۔ گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر پہ بیٹھے ہیں، جہاز پہ ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، وضو سے ہیں، طہارت ہے نہیں ہے، ذکر آپ کرتے رہ سکتے، زبان آپ کی اللہ کے ذکر سے تر رہ سکتی ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اپنے ایسے بندوں کو یہ کہہ کر کہ یہ لوگ بہت عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ایسے لوگوں کو بہت زیادہ عقل مند قرار دیا گیا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، کوئی آدمی اپنے بستر پر آیا اور ارادہ کیا کیا کہ وہ رات کو اٹھے گا، تہجد کی نماز ادا کرے گا۔ ایسا کبھی کبھی ہم اور آپ ہر روز سوچتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عبادت رات کو اٹھ کر کرنا یہ سب کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرما دے اسی کے لیے آسانی ہوتی۔ بیوی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، شوہر کو اٹھنے کی ہمت نہیں، میاں نیند میں ہوتا ہے، بیوی اٹھ کر مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، اور کبھی دونوں کو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی خاتون پر رحمت کی دعا فرمائی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے کہ جو رات کو اٹھتی ہے نماز کے لیے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا تو اس کو پانی کے چھینٹے دے کر بیدار کرتی، اور ایسے ہی وہ شوہر بھی جو رات کو اٹھا عبادت کے لیے، بیوی کو اٹھایا، نہ اٹھی تو اس کو چھینٹے دے کر پانی سے اٹھایا، اور یہ لوگ عبادت کیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں۔ اگر ایسا کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، ایک آدمی اپنے بستر پر رات کو لیٹنے کے لیے آیا اور ارادہ کیا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کروں گا، فغلبتہ عیناہ حتی اصبح، لیکن ایک انسان ہے، بشر ہے، دن بھر کا ہارا تھکا،
نیند غالب آ گئی، سو گیا، آنکھ کھولا تو دیکھا تو صبح ہو چکی، فجر کا وقت ہو گیا ہے یا فجر سے بھی آگے نکل گیا، اب کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتب لہ ما نوا، سن لو کہ اس نے جو نیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نیت کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا، میں اپنی نیت کی وجہ سے وہ پورا اجر پا لیا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو سویا وہ اللہ کی جانب سے صدقہ ہے، اس کے رب نے اس کو صدقہ کے طور پر سونا میسر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، اگر نیت اپنی درست ہو جائے تو اس اعتبار سے بھی ہم بہت سارا اجر و ثواب کما سکتے ہیں، اس لیے نیت کو درست کرنا بہت ضروری۔ کیا جا رہا ہے؟ رات کے وقت جب سونے جا رہے ہیں، اب اپنی نیت درست، اٹھوں گا میں، اٹھ سکے پڑھ لیجئے جتنا میسر ہے، ایک رکعت پڑھ لیجئے، وتر کی نماز ایک رکعت پڑھ لیجئے، 3 رکعت پڑھ لیجئے، یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا کمپلسری ہے۔ اللہ کے رسول نے رات کی نماز کو 11 رکعت تک بیان کیا، 1 رکعت، پھر بڑھتے جا رہا ہے 3، پھر 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11، جس کے اندر جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، جتنی سہولت ہے اتنا ادا کر لے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں نیت کو درست کر لیں تو یہ عبادت ہو جاتی ہے، اور نیت کی وجہ سے آدمی اجر و ثواب پا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اما انا فانام واقوم، تو جہاں تک میری بات ہے کہتے ہیں کہ میں رات کو سوتا ہوں اور قیام کرتا ہوں، فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہتے ہیں میں جیسے اپنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، میں جب سونے جاتا ہوں تو اس میں بھی میں نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے اجر دے گا۔ سونا اور قیام کرنا دونوں اپنی نیتوں کے اعتبار سے اجر کا باعث بن جاتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ بیان کرنے والا بھی شاید حیا محسوس کرے، سننے والے، آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، میاں بیوی ہیں، اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ بھلا کوئی اپنی شہوت، اپنی خواہش، اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کرے اور اس میں بھی اس کو اجر ملے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ اگر تم بتاؤ، اگر یہی شہوت، یہی حاجت، یہی ضرورت اپنے بیوی کے علاوہ کہیں اور پوری کرنے کے لیے جاتا تو کیا اس کے لیے گناہ نہیں ہوتا؟ کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے گناہ ہوتا۔ آپ نے کہا جب وہی حاجت اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ دیکھیے آپ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ ثواب اور اجر اور عبادت یہ تمہاری نیتوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، جو بھلائی کا کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ نیت کر کے آپ نکلے اپنی دکان سے، اپنے گھر سے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی راستے میں تھے، گاڑی پنچر ہو گئی، اب گھسیٹ کے لے جانا، اس کو بنانا، نماز بھی گئی کتنا، لیکن آپ جو نیت گھر سے کیے تھے اجر ہو گئی آپ کی، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیے، مسجد میں لکھ دیا گیا، آپ چاہے تنہا چاہے جہاں پڑھے۔ ان مسائل کو سمجھیے۔ کبھی کبھی لوگ اسی میں لڑ پڑتے ہیں، میری نماز چلی گئی، ارے تمہاری نماز نہیں گئی، تم جب نیت کی وجہ سے نیت کر کے نکلے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا گیا کہ تمہاری نیت صادقہ تھی، لہذا اس اعتبار سے تمہیں اجر مل گیا۔ اب کوئی رکاوٹ حائل آ گئی
آپ اس سے بچیے، اپنا انتظام کیجئے، بلا وجہ اس سلسلے میں تکلیف مت اٹھائیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ میرے دوستو، آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عبادت کو سمجھیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر وہ بھلا کام جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہے، اس کے کرنے کا عزم کرنا، اس کو عملی جامہ پہنانا، اللہ اور رسول کی اطاعت سمجھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، وہی عبادت ہے۔ اور عبادت صرف اسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ بعض وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، ان سے اجتناب کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے عبادت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ لیکن آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ چیزیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، ان کے پیچھے لگ گئے، اور مقصد زندگی کو، اپنے بھیدے جانے کے مقصد کو ہم نے اور آپ نے فراموش کر دیا ہے۔ مسجدیں خالی ہیں عبادت سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے اپنی اصلاح کریں۔ جائز روح سے جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، اس کے لیے کوشش کیجئے، پائیے، حاصل کیجئے، عبادت کیجئے جتنی طاقت ہے۔ کہیں کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہی مصلی بچھائیے، پڑھ لیجئے۔ آپ کو صرف 1 بجے 2 بجے آدھا گھنٹے کا وقت ملتا ہے، دونوں نماز ملا لیجئے، ظہر اور عصر پڑھ لیجئے۔ رات کو 10 بجے آتے ہیں، گھر میں پہنچنے کے بعد مغرب عشاء اکٹھی کر لیجئے۔ طبیعت تھکی رہتی ہے، صرف فرض پڑھ لیجئے، سنتوں کو چھوڑ دیجئے۔ سنتیں ضروری نہیں ہیں، فرض ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر فرض کیا ہے، چھوڑ دیجئے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی۔ اس لیے دین اسلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جو واجبات اور فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا نوافل سے کہیں زیادہ ضروری، اور پھر اسی کی تعلیم و تربیت بھی ہم کو دینی چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر ہم الجھ جاتے ہیں اور ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اس لیے قرآن و سنت سے رجوع ہوئیے، اہل علم سے رجوع ہوئیے، کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے، دونوں میں علم حاصل کیجئے، تاکہ جو ضروری ہے اس پر عمل کریں، اور جو ضروری نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچا سکیں۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر، اور ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پوری زندگی میں، پوری زندگی ہی عبادت اپنی نیتیں خالص کرتے جائیے، اور عبادت میں لطف اٹھائیے، اللہ کو راضی کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، اپنا وقت بیکار کاموں میں ضائع نہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے یا ذکر نہیں کرتا ہے، قیامت والے دن اسے بہت افسوس ہوگا کہ اگر میں کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا ہوتا تو آج کس قدر مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے جب بھی جہاں بیٹھے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم کہیے۔ اسی طریقے ذکر و اذکار، استغفر اللہ، جب اٹھتے ہیں مجلس سے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے اس کو پڑھ لیجئے۔
اس طرح سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ کھیلنا کودنا تمام چیزیں آپ کی عبادت ہو جائیں گی، اور پھر آپ کے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے تو دعا، حمام گئے تو دعا، نکلے تو دعا، کوئی چیز دیکھے تو دعا، چلے تو دعا، لفٹ پہ اوپر جا رہے ہیں دعا، نیچے آ رہے ہیں دعا، سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں دعا، نیچے اتر رہے ہیں دعا، کپڑے پہن رہے ہیں دعا، کھانا کھا رہے ہیں دعا، مسجد میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، ہر جگہ کی دعائیں ہیں۔ جب اس طرح ہماری زندگی ہو جاتی ہے تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی میں اللہ تعالی عبادت کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور عبادت سے کوتاہی جو ہم اور آپ کرتے ہیں مولا کریم اس سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی جہاں کہیں مسلمان ہیں سب کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو اور مال اور دولت کی اللہ تعالیٰ ان کے خون کی حفاظت فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اسی طرح مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اختلاف اور انتشار سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔